أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دین کے حوالے سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ آپ میں سے جن خوش نصیب لوگوں کو قرآن مقدس سے کچھ تعلق ہے، وہ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ خطبے میں جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس آیت میں اس دعا کا تذکرہ ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے حضور مانگی تھی۔ ان دونوں عظیم باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت 3 دعائیں مانگیں اور اللہ نے ان کی تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ 2 دعاؤں کا تذکرہ اس سے پہلی 2 آیتوں میں۔ ان کی پہلی دعا ہے ربنا تقبل منا، تیرا حکم پا کے تیرا ایک سادہ سا گھر ہم بنا رہے ہیں، یا اللہ اس گھر کا بنانا ہمارا کام ہے اور درجہ قبولیت عطا کرنا تیرا کام۔ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہ جو سیرت کے جلسے ہیں یہ صرف ذہنی تلذذ کے لیے نہیں ہونے چاہیے، ان سے کوئی سبق بھی ملنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ انسان کوئی عمل بھی کرے اور عمل اس کا کتنا عظیم اور اونچا ہی کیوں نہ ہو، اس پر اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کیا نہیں، میں نے اتنی غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائیں اور میں نے ہسپتال بنایا اور میں نے فلاں جگہ پہ مسجد بنائی، نہیں۔ اس دعا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عمل جتنا بڑا کیوں نہ ہو، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور درخواست کرنی چاہیے کہ مولا تو میرے اس عمل کو قبول فرما۔ اس دعا نے ہمیں یہ سبق دی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، تھوڑا جہا میرے نال ٹرو، میرا بھی تھوڑا جہا موڈ بنے۔ یہاں عمل کتنا اونچا ہے، عام مسجد نہیں بنائی، میاں والی کے کسی چوک میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں، کالونی میں، نہ بیت اللہ بنایا۔ عمل کتنا اونچا ہے،
عام مسجد جو آپ کسی محلے میں بناتے ہیں، کسی کالونی میں بناتے ہیں، اپنے ڈیرے پہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ عظمت ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ کیوں جی، اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جو اکیلا مسجد بنا دے؟ کوئی نہیں۔ کروڑوں میں ایک ہوگا، کروڑوں میں بھی شاید نہ نکلے، کہ پہلے زمین دے، پھر اینٹیں دے، پھر سیمنٹ دے، پھر بجری دے، پھر مزدوری دے، پھر دروازے، پھر چھتیں، پھر فرش، پھر کھڑکیاں۔ یہ تو کوئی آٹے میں نمک کے برابر کوئی بندہ نکلے۔ تو آج میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا ایک بندہ ہی ساری مسجد بنائے اسے یہ عظمت ملے گی۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی۔ کیوں بھائی میاں علی چو پرندے دا گھونسلہ مرلے ہی تو ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 4 انچ، 4 انچ سونے دیا تارا نال بنتا، ریشمی دھاگے سے بنتا ہے، سیبے، ٹاکیاں، پتے، پرندے کا گھونسلہ 4 انچ ضربے 4 انچ۔ جس نے اتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک مزدور آدمی ہے، دیکھو اللہ عادل ہے، یہ نہیں ہے کہ امیروں کے ساتھ اور سلوک، غریبوں کے ساتھ، عادل ہے، عادل۔ ایک مزدور ہے، اس کی دہاڑی ہے 500، اس کی طاقت تھی ریت کی ایک تگاری دینے کی، مالی طاقت اتنی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی طاقت ہے 1 گٹو سیمنٹ دینے کی، ایک آدمی ہے اس کی طاقت ہے 50 اینٹیں دینے کی۔ جس نے رب کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اپنی طاقت کے مطابق ریت کی 1 تگاری بھی دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دی۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ یہ عام مسجد کی بات ہے جو آپ کے شہر میں بنے، آپ کی کالونی میں بنے، آپ کے گاؤں میں بنے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ عام مسجد کی تعمیر نہیں ہے، بیت اللہ بنایا۔ عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے۔ عامل سمجھ کدھا ہی دوے عامل نہ سمجھ لینا یار، اے جن جادو والے جن نکالتے ہیں، پہلے 5 دن پھر اس جن کو نکالتے ہیں۔ عامل کا میں نے عمل کرنے والا، یہاں عامل کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ ان کا تعارف 2 لفظوں میں کروانا چاہتا ہوں، پسند آ جائے کہ بندیالوی 2 لفظوں میں حضرت ابراہیم کا تعارف کروا گیا ہے تو پھر میرے لیے دعا کر دینا۔ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب خود بیٹا تھا نا
تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا تھا، اور جب خود باپ بنانا تو رب کی رضا کے لیے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی تھی۔ عامل اتنا اونچا ہے، اس کی ساری زندگی رب کے لیے قربان ہے۔ عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے، لیکن اسے اپنے عمل پہ کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، میں نے بیت اللہ بنایا ہے اور میں نے یہ کیا ہے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ اس بیت اللہ کو بنانا میرا کام تھا، سو میں نے بنا دیا، مولا اسے درجہ قبولیت تو عطا فرما۔ اپنے کسی عمل پہ غرور نہیں کرنا، جو عمل آپ کریں اللہ آپ سے کروائے اس پہ تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا۔ یہ سارے عربی کتوں آ گئے؟ بلکہ عاجزی کے ساتھ درخواست کرنی ہے کہ مولا میرے اس عمل کو کیا کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہے دعاؤں کا سننے والا، اور بے شک تو ہے ہمارے حالات کو جاننے والا۔ زور نال سبحان اللہ آکھو گے؟ ایک کس گل تے سبحان اللہ کیتی جے میں تے من ہی غلط کیتا، تساں کس گل تے سبحان اللہ کیتی؟ تو حالے بھی سمجھ نہیں آئی یار میاں دی۔ آپ تو مولانا قاری محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے درس سنتے رہے، میں نے صحیح نہیں کی، یہی میں نے انک انت السمیع، بے شک تو ہے دعاؤں کا سننے والا، یہی میں نے نا، اس میں حسر ہے، انک انت السمیع، بے شک تو ہی ہے، مانا کیا ہوگا؟ بے شک تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا، اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ وہ جو پہلے میں نے کیا تو ہے دعاؤں کا سننے والا، اور اب میں نے کیا تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا، اس سے کوئی ایڈا فرق کوئی نہیں، انہیں 19 دئی، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بے شک تو ہے دعاؤں کا سننے والا، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا۔ بولو میاں علی دے لوگوں بولو، کوئی فرق نہیں۔ میں تیری بھی بیوی ہوں، اہلیہ اپنے خامند کو کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میاں علی تے بل کیا ہو گیا؟ کیوں؟ کن کو کم آ رہی بھائی؟ باہر والوں کو آواز آ رہی؟ آ رہی ہے جی، ہوں تو کی اتنے اسٹیشن تے سنانی۔ میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں۔ غیرت مند شوہر نہیں سننا چاہتا، نہیں سننا چاہتا، غیرت مند شوہر اپنی بیوی سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیرے ہی بستر کی زینت ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک تو ہی ہے۔ اس ہی نے کیا معنی دیا؟ تیرے سوا غائبانہ پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، قرآن پاک نے ان کو بہت زیادہ بیان کیا۔ سورۃ مریم پڑھیں، سورۃ شعراء پڑھیں، سورۃ انبیاء پڑھیں،
ان کی زندگی کو قرآن نے بہت زیادہ بیان کی. سب سے زیادہ زور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی نقطے پہ تھا کہ رب کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اسی پہ زور تھا. یا آباتی، یا آباتی، اے میرے بابا، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن. اس نقطے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور دیا. باپ نے نکال دیا، باہر آ گئے قوم کے سامنے، پھر واز شروع کیا. میں خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں، اور میں قرآن میں جب پڑھتا ہوں نا کہ رب حضرت ابراہیم کی تعریفیں کرتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اور پھر میرے نبی کو اللہ کہتا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا. میرے پیغمبر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر. یہ جو حضرت ابراہیم کی تعریفیں رب کرتا ہے نا، انہیں نہیں کرتا. باپ نے نکال دیا، باہر آ گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوچنا چاہیے تھا. باپ وہ تھا جس نے گھر سے نکال دیا، اب میں اپنا لہجہ بدلوں، اپنا انداز بدلوں، سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے، یہ گڑ دینیا بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینی ہے. تو میں انہیں سمجھاؤں اللہ حاجت روا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ معبود. میں یوں ان کو سمجھاؤں، لیکن باہر آ کے ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. کہتی ہیں ما ہذہ التماثیل انتم لہا عاکفون. یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو. حل یسمعونکم، آ گیا وہی نقطہ، حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ اس نقطے پہ حضرت ابراہیم نے زور دیا. جن کو تم پکار رہے ہو وہ سن نہیں سکتے، اور جو سن نہیں سکتا وہ پکار کے لائق نہیں ہے. آج الحمدللہ اشاعت التوحید کے علماء اور مبلغین نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابراہیم ہی کے انداز کو اپنایا ہوا ہے. ہمارا وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم کا انداز تھا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا. دوسری دعا ان کی کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، باپ بیٹا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں ایک جماعت ایسی ضرور رکھنا، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے وہ قلیل ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہوں، لیکن ایک جماعت ہماری اولاد میں ایسی ضرور رکھنا جو مرتے مر جائیں پر تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہ جائیں. وہ تیرے دروازے پہ پڑے رہیں، تیرا سجدہ کریں، تیری نظر و نیاز دیں، تجھے پکاریں. ایک جماعت ایسی ضرور قائم رکھنا. کتنی دعائیں ہو گئیں؟ تو ان کی مقصودی دعا جو ہے وہ تیسری دعا ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تیسری دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا گھر ہم نے بنا دیا، کوٹھا ہم نے تعمیر کر دیا، لیکن مولا گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے، اور مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے. مولا مکان میں نے بنا دیا ہے
آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس رسولن سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں تو کہا تھا وَبَعَثْ فِيهِمْ مُحَمَّدًا، نہیں کہا، کیا کہا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لیکن اس رسول سے مراد نہ حضرت موسیٰ ہو سکتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ ہو سکتی ہیں، نہ کوئی اور پیغمبر ہو سکتا ہے۔ اس رسولن سے مراد ہو سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹا اس دعا میں شریک ہے اسماعیل، حضرت اسحاق شریک نہیں ہے۔ کون سا بیٹا شریک ہے؟ اسماعیل۔ تو یہ رسولن بھی انہی کی اولاد میں آنا چاہیے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سارے نبی آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کے لیے اللہ نے ایک ہی موتی سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ میرا پیغمبر۔ چونکہ میرے پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں، لہذا رسولن سے یہاں مراد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، محمد عربی ہو سکتا۔ مولا یہ مکان میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا نبی تو بھیج دے۔ رسولن، صرف رسول مانا نہیں کریں گے، تنوین عظمت کے لیے، تنوین عظمت کے لیے۔ مولا میں تجھ سے عام نبی کا سوالی نہیں ہوں، میں تجھ سے عام پیغمبر کا سوالی نہیں ہوں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، مولا پہلے تو کہتا رہا، میں مانتا رہا، ہے تو جو آپ کی تھوڑا جا بولو شلو میرے نال یار، آج تو من پریشان کر چھڈیا بالکل۔ مولا پہلے تو کہتا رہا، میں مانتا رہا، تو نے کہا گھر چھوڑ دے، میں نے کہا جس طرح تیری مرضی، تو نے کہا آگ میں کود جا، میں نے کہا جس طرح تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا دودھ پیتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلا، میں نے کہا جس طرح تیری مرضی، اور تو نے کہا 13-14 سال کے بچے کے گلے پر چھری رکھ دے، میں نے کہا جس طرح تیری مرضی۔ مولا پہلے تو کہتا رہا، میں سنتا رہا، میں مانتا رہا، ہن واری آئی میری، اب میں نے مانگنا ہے، اور میں نے تو اس سے کوئی عام چیز نہیں مانگنی، میں نے بھی وہی مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تجھ سے ایک عظیم الشان رسول کا سوالی ہوں، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر جو صرف حسین نہ ہو، حسینوں میں آسن ہو، جو صرف جمیل نہ ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، اشرف ہو، اکمل ہو، اجمل ہو، ساری کائنات کا سرتاج ہو، نوریوں، ناریوں، خاکیوں، ازلیوں، ابدیوں، عرشیوں، فرشیوں سے اعلیٰ ہو، سب سے اونچا ہو، سب سے بلند تر ہو، سب سے افضل ہو، سب سے بہتر ہو، صاحب قرآن بھی ہو، صاحب معراج بھی ہو، حوض کوثر کا ساقی بھی ہو، لواء الحمد کا حامل بھی ہو، مقام محمود کا دولہ بھی، رحمت للعالمین بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، شفیع المذنبین بھی ہو، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہو، نوریوں کا سردار جبریل جس کے دروازے کا دربان بنتا ہو، اور معراج والی رات جس کی رکاب کو، جس کی سواری کی رکاب کو جبریل تھام کے کھڑا ہو، میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں جو نوریوں، ناریوں اور ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہو۔ یہ مقصودی دعا تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کے لیے دعا مانگی، لیکن آگے کیا کہا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ میری بات کو آپ نے غور سے سننا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، مولا اتنا عظیم الشان پیغمبر، اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنا سارے نوریوں ناریوں خاکیوں کا سردار پیغمبر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سب سے اعلیٰ اولا برتر پیغمبر میرے اللہ جنوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر جن کرتے رہیں گے کہ وہ اعلیٰ پیغمبر ہماری جنس میں سے تھا۔ مولا اتنا اعلیٰ پیغمبر نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر نوری کرتے رہیں گے کہ وہ اعلیٰ پیغمبر ہم میں سے تھا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتا رہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے کسی کا بیٹا ہو، انہی میں سے کسی کا پوتا ہو، انہی میں سے کسی کا بھتیجا ہو، انہی میں سے کسی کا شوہر ہو، انہی میں سے کسی کا سسر ہو، انہی میں سے کسی کا داماد ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کا شوہر ہو، انہی میں سے بھیجنا، انہی میں سے بھیجنا جس کے اوپر بھی بشریت ہو۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، اس سے اوپر چلے جاؤ تو عبد المطلب بشر، حضرت آمنہ بشر، دائیں جانب دیکھو تو آپ کے سارے چچا بشر، آپ کی ساری پھوپھیاں بشر، ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ کے داماد ابو العاص بشر، حضرت علی بشر، حضرت عثمان بشر، آپ کے سسر حضرت ابو سفیان بشر، حضرت ابو بکر بشر، حضرت عمر بشر، آپ کی بیویاں بشر، بیٹے بشر، بیٹیاں بشر، نواسے بشر، جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکلتا، وہ خود بھی کیا ہوگا؟ بشر۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے بھیجنا، انہی میں سے بھیجنا، انسانوں میں سے بھیجنا، بشر ہو، انسان ہو، آدمی ہو۔ اگلی آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی جنس بشر ہے، بولو ذات کیا ہے؟ بشر۔ حضرت عبداللہ بشر ہیں تو پھر آپ بھی بشر، آپ کی والدہ بشر ہیں تو آپ بھی بشر۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے بندے کا، دوسری جنس سے ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، کسی مسلک کے نزدیک ہو جاتا ہے دوسری جنس سے نکاح۔ کوئی جنی اگر انسانی شکل میں آ جائے، زرق برق لباس پہن کے آ جائے، خوبصورت روپ دھار کے کوئی جنی آپ کے پاس آ جائے اور کہے میں آپ پر عاشق ہو گئی ہوں، مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ تیرا میرا نکاح پڑھائے، پڑھائیں گے علماء؟ دیوبندی علماء کے پاس وہ آیا، اس نے کہا جی جنی آ گئی ہے تھے، بڑی خوبصورت ہے تھے، زرق برق لباس ہے تھے، چلو نکاح پڑھا۔ دیوبندی عالم کہیں گے او میاں نکاح واسطے ضروری ہے کہ میاں بیوی دی جنس ایک ہوئے، او جننی ہے تو انسان ہے، اے نکاح نہیں ہوتا، تو انکار کریں دیوبندی عالم۔ بریلوی عالم کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کے رونا روئے، بھئی دیوبندی عالم تو جواب دے گیا ہے، تسی ٹرو تو میں مسلک بھی قبول کرنا، چلو میرے نال، جننی ہے انسانی لباس سے چاہیے، میرا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ بریلوی عالم کہیں گے ساڈا تے دیوبندیاں دا اختلاف ضرور ہے، لیکن دوہاں دی فقہ اکو ہی، فقہ حنفی،
اے نکاح ساڈے نزدیک بھی نہیں۔ وہ چلا جائے شیعوں کے پاس، وہاں ذاکر کو جا کے اٹھائے کہ دیوبندی بھی جواب دے گئے، بریلوی بھی جواب دے گئے، تساں ٹرو تے پڑھاؤ نکاح، میں تہاڈا مذہب بھی قبول کرنا۔ تو وہ شیعہ عالم کہے گا یہ ٹھیک ہے، ان کی فقہ حنفی ہے، ہماری فقہ جعفری ہے، لیکن اس مسئلے چ اساں انہاں دے نال ہاں، ساڈے نزدیک بھی نکاح نہیں ہوندا۔ بریلویوں، دیوبندیوں، اہل سنتوں، اہل تشیعوں، تمام کا مسلک یہ ہے کہ نکاح کے لیے میاں بیوی کی جنس ایک ہونی چاہیے، جنس بدل جائے نکاح نہیں ہوتا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت میمونہ اور حضرت جویریہ اور حضرت زینب اگر میرے نبی کی بیویاں بشر تھیں، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہی ہو۔ جنس کا جنس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، بھیج ان کے اندر ایک رسول، منہم انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے بھیج۔ اس کی 4 ڈپٹیاں ذکر کی گئی، یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے، پہلی ڈپٹی۔ تلاوت کتاب، پہلی ڈپٹی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائے، پہلے آیتیں پڑھ کے سنائے پھر ان کو کتاب تعلیم دے، تعلیم دے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، خاص کر کے پڑھا لکھا طبقہ جو توجہ کرے گا پوری میری طرف۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے وہ آیتوں کی تعلیم دے، یہ دوسری ڈپٹی ہے۔ والحکمت، اور اپنا اسوہ، اپنی سنت ان کے سامنے رکھے، تیسری ڈپٹی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور شرک میں، کفر میں، بدکاریوں میں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ اس کی محفل میں آئیں، کلمہ پڑھیں، وہ زمین کے ذرے ہوں، انہیں اٹھائے اور آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ پہلی ڈپٹی کیا ہے؟ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، بس نبی کی ڈپٹی اتنی۔ نبی الیاذ باللہ، الیاذ باللہ خاکم بدہن ڈاکیہ نہیں ہوتا، ادھر سے کتاب لی ادھر لوگوں کو دے دی، اے سنبھالو آپ پہ پڑھ لیجیے، نا، نبی کی دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، وہ انہیں کتاب کی کیا دے؟ زور سے بولو، تعلیم دے، سمجھائے، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے، سکھائے، بتائے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے۔ میرے نبی نے یہ ڈیوٹی ادا کی یا کوئی نہیں؟ زور سے بولو، وہ تعلیم کہاں ہے؟ اگر میرے نبی نے یہ ڈیوٹی دی ہے اور یقیناً دی ہے، وہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملے گی؟ بولو۔ قرآن کی تو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دی میرے نبی نے، وہ پہلا منصب ہو گیا تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتک۔ دوسرا منصب میرے نبی کا ہے آیتوں کی تعلیم دے، سکھائے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی، یہ میرے نبی نے سکھایا، یہ کہاں سے ملے گا؟ سوری سمم بکمن ہوگا، حدیث سے ملے گا، میرے نبی کے ارشادات سے ملے گا، میرے نبی کے فرامین سے ملے گا، حدیث نبوی سے ملے گا۔ اتنی آسانی کے ساتھ حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اعتماد اٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے آقا کے فرامین سے
اور حدیث کی معتبر کتابوں کا مذاق اور تمسخر اڑا کے آپ اعتماد اٹھانا چاہیں، نہیں، اگر میرے نبی نے تعلیم دی ہے، کتاب سکھائی ہے، اس کا معنی بتایا ہے، تو یہ میرے نبی کا بتائے وہ معنی ملے گا حدیث کی کتابوں میں۔ تو پھر جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، میرے نبی کے صحیح فرامین پر بھی ایمان لانا۔ یہ کہنا کہ بس قرآن کافی ہے اور قرآن کے علاوہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث اجمیوں کی سازش ہے، اور یہ ایرانیوں نے سازش کی ہے الیاذ باللہ، اور ایرانیوں نے بھی سازش کی یہودیوں کے کہنے پر۔ میرے نبی کے سارے فرامین، سارے ارشادات، پورا دین کہاں جائے گا بھائی؟ دیکھیے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، جو لوگ حدیث کا تمسخر اڑاتے ہیں، وہ بھی ہاتھ میں قرآن پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ قرآن بس یہ کتاب ہے، حدیث کا تمسخر اڑایا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں، تین کہیں دسیا بھئی یہ قرآن اللہ دی کتاب ہے؟ بولو، تین خود رب نے دسیا؟ تیرے کان میں جبریل نے کہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ رب کی کتاب ہے، میں اتار کے لایا ہوں اس کو؟ یہ جس قرآن کو اٹھا کے تو کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے اور مجھے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ اجمیوں کی سازش ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اسے جبریل میرے نبی پہ لے کے آیا، 23 سال تک میرے نبی پہ اترتا رہا۔ او پاگل آدمی، میں نے تو قرآن کو بھی اللہ کی کتاب اس وقت مانا جب میرے محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے۔ میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے، تو میں نے قرآن کو اللہ کی کتاب کس کے کہنے پہ مانا؟ تم اعتماد اٹھانا چاہتے ہو، تم کہتے ہو حدیث کی ضرورت نہیں، پھر آپ محدثین پہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ حدیث پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہ سب سے پہلے محدثین کی عظمت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ محدثین کی عظمت ختم ہو گئی، حدیث پر اعتماد اٹھ۔ چور کو سب سے زیادہ خطرہ چوکیدار سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے چوکیدار کو ختم کرتا ہے۔ چوکیدار ختم ہو گیا، حملہ کرنا کیا ہو گیا؟ چوکیدار مضبوط ہوئے، ترکڑا ہوئے، مجالے کسی دی، چور نیڑے آوے۔ ہمارے سرگودے میں ایک فیکٹری میں انہوں نے بوڑھا سا ایک چوکیدار رکھ دیا، سستا مل گیا انہوں نے، بوڑھا سا یہ تسا امام رکھ لیندے ہو تے تلاش چاہتے ہوئے سستے تو سستا لبے، 7,000 8,000 لب جائے کوئی، جیسے کیسی نماز پڑھاتا رہے۔ وہ مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضروں والے، وہ کہتے تھے مجھے کسی نے کہا جی امام چاہیے تے سستا جی ہوئے، وہ ایک ہماتڑ جیسی میں دے چھڑیا اس میں کہ یہ لے جاؤ تمہیں نمازیں پڑھاتا رہے گا۔ اس نے نماز پڑھائی اور اس نے صبح کی نماز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ خیر من النوم۔ نہ کہ استاد جی ایک ہے، اس کہ میں پہلے پاسے سلام پھیریا نہ تے میں سمجھا میں نماز پڑھا رہے ہیں، دوسرے پاسے سلام پھیریا میں سمجھا میں اذان دے رہے۔ نمازی پھر امام ایسے ہی ملتے ہیں جو آپ کو تلاش رہتی ہے بھائی سستے سے سستا۔ علماء کی قدر کیا کرو، علماء کا احترام بھی کیا کرو، علماء کی قدر بھی کیا کرو، اور علماء کی خدمت بھی کیا کرو۔ اتری گل چنگی نہیں لگی تو لگی؟ بچوں کو جیب خرچ نہیں دیتے ہو؟ ہر روز کے کتنے دیتے ہو؟ بچے نہیں لے جاتے آپ سے؟ ایک بچہ 100 روپے لے جاتا ہے، 4 بچے ہو تو 400 روپے لے کے گئے۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ جو مؤذن ہیں، خادم ہیں، لیٹرینیں صاف کرتے ہیں، صفے صاف کرتے ہیں، فرش صاف کرتے ہیں،
اور وضو خانہ دھوتے رہتے ہیں، تو آتا ہے صاف ستھری مسجد تجھے ملتی ہے، کبھی کبھی نکلتے ہوئے اسے سلام دو اور کیا ہو جائے گا؟ 200 روپے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دو، کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤ گے۔ 2-4 بندے اگر روز اس کی خدمت کر دیں گے، اس کی ذرا زندگی بھی۔ امام صاحب نماز پڑھ کے نکلے ہیں، آپ نے السلام علیکم، خطیب کا بھی ذکر کر دیں۔ خطیب صاحب جمعے کے دن نکلے ہیں، نماز پڑھا کے آپ آئے، خطیب مولانا السلام علیکم۔ میں ایک اپنے مقتدین ہوا کہ یار کوئی لوگوں کی عادت شادت بڑھا، یہ وہ میرا دوست بھی ہے، کہتا ہے میں ویکھدا بھی ہر جمعے تے تیرا نواں سوٹ ہوندا تے واس کٹ بھی ہر جمعے تے نویں ہوندی ہے تے تہن پیسے دے بھی اور میں آ کے بھی لوگ لے کے دیندے نے، تو مت سمجھے پیسے آپ ہی خرچ کرتے رہنے۔ تو خدمت کیا کر، مؤذن کی، خادم کی، امام کی، خطیب صاحب کی، کیا ہو جائے گا؟ آپ کا کیا جاتا ہے؟ 200 300 400 500 جمعے کے دن 1000 روپے خطیب کے ہتھیلی پہ رکھ دیا، ان کا ہفتہ بھی ذرا بچے اچھا کھا لیں گے پی لیں گے۔ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا، ہاں وہ سیکورٹی گارڈ، انہوں نے سستا جا سیکورٹی گارڈ رکھ لیا، وہ بڑی عمر کا تھا، تقریباً 75 سال کا، وہ سوئے ہوا تھا، چور آ گئے، چوروں نے دیوار پھلانگی، سارا سامان سمیٹ کے نا چور، اور گیٹ کا دروازہ کھول کے نا چوکی دار کہتے ہیں بزرگوں دروازہ بند کر لو۔ اتنے پیسے میں اتنا ہی ملنا تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ منکرین حدیث کو ہوتا ہے محدثین سے۔ امام بخاری پہ حملہ کرتے، بخاری مجروح ہو گیا نا، بخاری کی عظمت ختم ہو گئی نا، تو ان کی جو کتاب ہے بخاری، اس کی عظمت بھی لوگوں کے دل سے نکل جائے۔ یہ آسان ہوتا ہے یہ کہنا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تجھے کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کس نے بتایا کہ پہلے دن جب جبریل آیا تھا غار حرا میں اور اس نے آ کے کہا تھا اقرا یا محمد، پہلے دن آئے، نے کہا ما انا بقاری، اس نے بھیجا چھوڑ دیا، پھر کہا، پھر بھیجا پھر چھوڑ دیا، پھر آیت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھتا ہے، بتاتا نہیں ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب تک میرے آقا کے صحیح ارشادات کو، جب تک میرے آقا کے صحیح فرامین کو تسلیم نہیں کرو گے، قرآن اور دین سمجھ نہیں آئے گا، نہیں آئے۔ قرآن اصول بیان کرتا، قرآن تفصیلات میں نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ کیوں بھائی؟ کہیں قرآن میں ہے زور کی 4 پڑھو؟ ہے؟ مغرب کی 3 پڑھو؟ ہے؟ صبح کی 2 پڑھو؟ ہے؟ اللہ اکبر کر کے نیت باندھو؟ ہے؟ سبحانک اللہم پڑھو؟ ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو؟ ہے؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو؟ ہے؟ پھر التحیات میں بیٹھو التحیات للہ والصلوات پڑھو؟ ہے؟ کہیں ہے قرآن میں؟ یوں ہی کہہ دینا کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اجمیوں کی سازش ہے، یہ ایرانیوں نے سازش کی ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن تفصیلات میں نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مولا کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہ میرے محمد سے پوچھو۔ تفصیلات کون بیان کریں گے؟ میرے نبی بیان کریں۔ آتوا الزکات، زکات دو۔ سونے پہ کتنے سونے پہ، کتنی چاندی پر، کتنے اونٹوں پر، کتنی گائے، کتنی بکریاں، تجارت کا مال کتنا ہے قرآن میں؟
قرآن صرف کہتا ہے آتوا الزکاۃ. آتوا الزکاۃ کا معنی موحدین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شابہ کرو، بھاویں دیو تے بھاویں نہ دیو، محنتیں کرو. آتوا الزکاۃ، شابہ شابہ کہو تو صحیح یار. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ. کوئی جو تم موحد لوگ ہو نا، اشاعت و توحید سے بڑا تعلق ہے تمہارا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو. پتہ نہیں تمہیں ہم نے کیا غلط لین پڑھا دی ہے یار خطیبوں نے، کہ تم نے توحید مانی ہے ہوں توان جنت روکن والا کوئی، تسی جنت جانا ہی کیا. اب جو مرضی کرتے رہے. میرا ایک مقتدی ہے، شیخ ہیں وہ، میں نے اس کو کہا یار مسجد ایک بن رہی ہے اور اس کے لیے کوئی چندہ چاہیے، پیسے ایسے دے. میں نال پڑھ چڑھیا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جنت میں کیا بنے گا؟ مانا دا استاد جی اے جنت گھر والی گل نہ کرو، پیسے منگو پیسے دیواں گا. اے جنت بھئی مسجد بناؤ تو جنت گھر بنے گا، یہ گل نہ کرو، ساڈا گھر بنے ہوئے ہوں. میں آکھا یار ذرا چنگا بن جائے گا. اس کا چنگا بنے ہوا، ہم شرک نہیں کرتے، توحید ہم نے مانی ہے تو ہمارا گھر تو جنت میں بن گیا ہے. یہ ذیل بن گیا ہے موحدوں کا. یہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ زمین کی پیداوار پہ عشر نہیں دیتا، یہ رب کی راہ میں صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا، یہ دولت پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اسے رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. تو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ بولو زور سے بولو. زمین کی پیداوار میں سے عشر صرف گندم تھے، صرف گندم، ہر چیز میں سے. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا وہ بڑا دیتے ہیں. اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. بہ جا پتر، تو کتنے چندہ تو نہیں منگن لگا، چلو پیر جاؤ پی کے آؤ پانی. اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. صدقہ ساری دولت ہسپتال خرچ کرنی جے، انہیں ڈاکٹروں کو کھوانی جے ساری دولت، آپریشنوں پہ خرچ کرنی ہے ساری دولت. ساری دولت بیماریوں پہ لگا دیتے ہو، ہسپتالوں کے دھکے کھاتے ہو، ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو. میرے آقا کا ارشاد ہے الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. سچا ہے یا نہیں؟ میرے نبی کے ارشاد سے سچا کس کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ تو جب بیمار ہو جاتے ہو تو پھر رب کے راستے میں صدقہ کرتے ہو. صدقہ کرو نا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہو نا، کچھ غریب لوگ ہوں گے جن کی دیہاڑی 300 400، تم بھی صدقہ کرو. چاہے کھجور کا ایک دانہ، لسی کا ایک گھونٹ، 10 روپے 5 روپے، تم بھی رب کے راستے میں روزانہ یہ پیسہ لگایا کرو. اللہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. کیسا دین ہے یار ہمارا، خدا کی قسم کیسا دین ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تیرے کو کوئی شے نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، شے بھی کوئی نہیں، اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لیا کر، یہ بھی صدقہ ہے. مسکرا کے اپنے بھائی سے بات کر، اسے بھی صدقہ. جو کما کے اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے یہ بھی صدقہ، حالانکہ وہ ضرورت ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا. تو رب کے راستے میں خرچ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زور سے بولو. میرے تفسیر کے استاد تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب وجد میں آتے نا تو وہ کہتے میں نے اپنے لوگوں کو پڑھایا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، غیر اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرنا. لوگوں نے کہا استاد جی
مطمئن رہو، غیر اللہ تے غیر اللہ رہ گئے، اساں اللہ دے نا تے بھی خرچ کر گئے تے ساڈا نا وٹا چھڑ گیا۔ مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو، مالوں میں سے صدقہ نکالا کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، غریب رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، ان پر صدقہ کیا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں بھئی، میں نے سمجھ نہیں آئی خدا دی قسم ہے بھئی ایک کس عالم رسم جاری کیتی بھئی صدقے چ بکرا دینا۔ ساٹھ کیوں بھئی آپ کے ہے جی کوئی بکرا، گوشت، بکرا بھی کالا، پتہ نہیں کس نے نکالا، خدا دی قسم کسی کتاب وچ نام و نشان ہی نہیں۔ کون صدقہ دے بکرا؟ 12,000 13,000 کون خرچ کرے؟ کوئی گوشت کی ضرورت نہیں، کوئی بکرے کی ضرورت نہیں، فقیر کی حاجت کا خیال کر۔ بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا، کس کا خیال کر؟ مثلا سردیاں آ رہی ہیں، آپ کو کہیں سے پتہ چلا کہ ہمارا فلانا پڑوسی جو ہے یا فلانا رشتہ دار ہے یا میرا فلاں دوست ہے، ان کے گھر میں بستروں کی، کمبل کی کمی ہے، آپ کمبل لے کر اس کو کہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ نیت کیا کرے؟ بتانے کی کوئی ضرورت نہ، کوئی ضرورت نہیں، نیت کریں صدقے کی، خیرات کی، اسے کہیں یہ میری طرف سے تحفہ۔ سردیوں کے کپڑے لے لیں، اس کو کہیں یار تیرے بچے میرے بچے ہیں، میں تیرے بچوں کے لیے یار یہ کپڑے لے کے آیا ہوں، میری طرف سے تحفہ قبول کر۔ نیت صدقے کی کر۔ امتحان ہوتے ہیں، بچے پاس ہو جاتے ہیں، کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی کتابیں خریدیں، بستہ خریدیں، اس کے گھر پہنچائیں، یار تیرے بچے میرے بچے ہیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ نیت کس کی کر لیں؟ اس طرح خیرات کیا کریں، اپنے دوستوں کو دیکھا کریں، پڑوسیوں کو دیکھا کریں، سفید پوش لوگوں کو دیکھا کریں۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ فرمایا یہ میرے محمد سے پوچھو۔ حج اور عمرہ پورا کرو، اس کا طریقہ میرے محمد سے پوچھو۔ جب تک نبی پاک کے صحیح فرامین، مستند احادیث ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک قرآن سمجھو مت۔ ان فراڈیوں کے فراڈ میں آنا، یہ جو آپ کو قرآن ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اور حدیث اجمیوں کی سازش ہے، اور ایرانیوں کی سازش ہے، اور مجوسیوں کی سازش ہے۔ انا للہ، کتنے منصب ہو گئے جی؟ 2۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت۔ اور چوتھا منصب میرے نبی کا کیا ہے؟ یزکیہم، میرا نبی ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تزکیۃ النفوس، تزکیۃ القلوب۔ یہاں کوئی ذمہ دار بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ وہ ذمہ دار کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہل چلانے سے پہلے، بیج ڈالنے سے پہلے زمین میں جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ۔ جھاڑی دار، کانٹے دار، فضول جھاڑیاں، ان کا صفایا کر دینا۔ میرے نبی نے کیا تھا تزکیۃ النفوس، اس دل سے شرک، کفر، فسق و فجور، الحاد، گناہوں کی محبت میرے نبی نے نکالی، اور صحابہ کے دل میں رب کی اور اپنی محبت کو داخل کر دیا میرے نبی۔ تو یہ چوتھی صفت ہے میرے نبی کی، تزکیہ کرنا۔ اس جماعت کو میرے نبی نے تیار کیا، اس جماعت کا نام ہے صحابہ۔ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، میرے نبی نے ان کے دلوں کی صفائی کی۔ وہ جو پہلا مدرسہ تھا نا، توجہ ہے آپ کی؟ بس آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں۔ وہ جو پہلا مدرسہ تھا نا، اس کا نام تھا بیت اللہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ پہلے مدرسے کا نام بیت اللہ، اس کو بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ،
اس کا محتمم خود اللہ اور اس کا مدرس تھا محمد الرسول اللہ، اور جو نصاب پڑھایا گیا وہ نصاب تھا کتاب اللہ، اور جو پہلی کلاس اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئی اسے قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ میرے نبی نے وہ کلاس پڑھائی، جب کلاس مکمل ہو گئی تو کلاس جتنی اونچی ہوتی ہے ممتحن بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ پرائمری سطح کی کلاس کا ممتحن اس سطح کا، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے اس سطح کا ممتحن ہوتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کے یاروں کی کلاس اتنی اونچی تھی امتحان لینے کے لیے بھی مجھے خود آنا پڑ گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان لوگوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ کس کا امتحان لیا؟ ہاتھوں کا کتنا پکڑ سکتے ہیں، پاؤں کا کتنا دوڑ سکتے ہیں، آنکھوں کا کتنا دیکھ سکتے ہیں، کانوں کا کتنا سن سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان چیزوں کے امتحان تو اور بھی لے سکتے ہیں، میں نے تو اس جگہ کا امتحان لیا جہاں محمد کریم کی نظر بھی نہیں پہنچتی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس میں میرا گھر کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، میرا ڈر کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، صداقت کتنی ہے، امانت کتنی ہے، میں نے امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد نتیجے کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر انعام کا اعلان کیا، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ہم نے تو باغات تیار کر رکھے ہیں محمد کی جماعت کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو نوجوان آئے ہو، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، تعلیم یافتہ، تم میں ذرا تحقیق کا عنصر ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہو نا، تو تحقیق، جستجو۔ پھر کوئی آدمی کتابوں کی پورٹری لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ حوالے دکھانے شروع کرتا ہے، اور وہ تاریخ اور یہ تاریخ اور یہ محدث اور یہ کتاب اور یہ کتاب، اور پھر وہ ثابت کرتا ہے اس کتاب نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، اس مورخ نے معاویہ کو یوں کہا، اس مورخ نے معاویہ کو یوں کہا، اس فقیہ نے معاویہ کو یوں کہا، اس محدث نے معاویہ۔ پھر آپ سوچتے ہو بلے بلے، اتنے لوگ، اتنے حوالے، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں۔ معلوم ہوتا ہے معاویہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، پھر لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے، معاویہ کے متعلق اچھا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں نے پچھلے سال ربیع الاول اور اس پورے سال میں یہ جملہ ہر محفل میں دہرایا، یہ جملہ پھر جہلم تک پہنچا، پھر اس کی تکلیف محسوس ہوئی، اس نے پورا ایک بیان ریکارڈ کروایا میرے خلاف اس جملے پر، جو جملہ میں نے بولا تھا۔ جملہ نوجوان اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، یہاں لکھیں میرے اس جملے کو، انشاءاللہ تمہیں صحابہ سے کوئی بندہ بدگمان نہیں کر سکتا، کوئی بندہ تمہیں بدگمان نہیں کر سکے گا صحابہ کے بارے میں۔ میرے اس جملے کو یہاں لکھ لیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، فلاں محدث کیا کہتا ہے، فلاں مورخ کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، ذرا کلن کا لفظ کہو یار، زور سے کہو یار، کلن، ہن میں نہ کرو، شاباش شاباش۔ یہ سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ جاؤ گھروں میں جا کے کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو، جا کے پڑھو، کلن
سب کو صحابہ سے محبت ہے، کہو تو صحیح یار. کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. جنت کا وعدہ میں نے، رضا کی سند دے دی، جنت کا وعدہ کر لیا. میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے. مولانا عبدالقدوس صاحب کا فیصلہ ابھی ہونا ہے. ادھر جو علماء بیٹھے ہیں، مولانا حافظ رمضان صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، ان کا فیصلہ بھی ابھی نہیں. تو ہاڈا فیصلہ بھی حالے ہونا. جو بندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، علماء کا، فقہاء کا، مفسرین کا، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے. ان کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں. ہمارے فیصلے سب کے مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، یہ جو صحابہ پہ تنقید کرنے والے ہیں نا، انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے ہیں. ان کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں. تیرے میرے سب کے فیصلے مرنے کے بعد ابھی ہونے ہیں. اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کے فیصلے رب نے کر دیے. ان کے فیصلے رب نے. تو میاں اپنی نبیڑ، تو اپنی فکر کر، معاویہ کی فکر نہ کر. تو اپنی فکر کر، عمر ابن العاص کی فکر نہ کر. تو اپنی فکر کر، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عثمان کی فکر نہ کر. ان کے فیصلے قرآن نے بھی کر دیے، محمد عربی نے بھی کر دیے. ہمارے فیصلے ابھی ہونے، ان کے فیصلے ہو چکے ہیں. بس آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. دیکھیں، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں نمازی بھی، وہ بھی ہیں جڑے کچے پکے نمازی. کچھ ایسے بھی ہوں گے جڑے آدھے نہ کدی نیتی نہ قضا کی. ایسے اللہ انہیں توفیق دے، اللہ انہیں توفیق دے. جڑے کچے پکے نے، اللہ انہوں پکا کر. عام میں سب قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، وہ بھی جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، وہ بھی جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے. اللہ انہیں توفیق دے دے. دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے دے. گناہ گار بھی، ہم روسیاں ہیں، گناہ گار ہیں. عام میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہو، سین میں ہو، بیر گیٹ پہ کھڑے ہیں، کس کی تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ بولو. نہیں تمنا آپ کی؟ نہیں تمنا، بولو تو صحیح. پھر خواب میں زیارت ہو جائے، اور جس کو ہو جائے وہ صبح کے ٹائم ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھو، راتی خواب وچ میں آمنہ دے لال نو ویکھے، میں نے ان کا چہرہ دیکھا. تین خواب زیارت ہو جائے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے. پاگل آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے، جو میرے نبی کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے. پاگل آدمی تو ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے. وہ تو خوش نصیب لوگ تھے. اس جیسے لوگ تو آسمان دنیا نے ان سے پہلے بھی انبیاء کے سوا کہیں نہیں دیکھے، اور قیامت کی صبح تک بھی ایسے لوگ آسمان دیکھ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان کر دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے. جن احباب نے، نوجوانوں نے، علماء نے آج کے جلسے کا انتظام و انصرام کیا، محنت کی،
پیسہ لگایا، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، آل اولاد میں، گھر بار میں، کاروبار میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ انہیں مصائب سے، مشکلات سے، دکھوں سے اللہ انہیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔